تقدیر نے خود محمد رفیع کی رہنمائی کی تھی۔ ان کے سینے میں جوش و جذبہ تو تھا، مگر غنایت بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ سینے سے، گلے سے اور پیٹ سے بھی گا لیتے تھے۔ ایسی استعداد بہت کم کو نصیب ہوتی ہے۔ جو گلوکار صرف گلے سے ہی گاتے ہیں وہ گلے سے اوپر تار نہیں لگا سکے، اور جن کا سینہ بولتا تھا وہ اپنے مقام پہ ٹھہرے رہے۔ لیکن محمد رفیع کو ان تینوں مقامات سے گانا خوب رچا کر گانا آیا۔ کچھ گائک تو ناک سے بھی گاتے ہیں، لیکن استاذہ کے نزدیک ایسے لوگ گائک کا درجہ نہیں رکھتے۔ محمد رفیع جب لاہور میں وارد ہوئے تو میلوں ٹھیلوں میں گانے کے لیے انہیں سینے اور پیٹ کا زور لگانا پڑتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کافی قوت درکار ہوتی ہے۔ اسپیکر کی مدد کے بغیر بھی گانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں گائک کو بھی پہلوانی کرنا پڑتی تھی، جیسے مہدی حسن تھے، اللہ جنت نصیب کرے، ان کے گلے میں بکوان بولتا تھا۔ یہ ریاضت انہوں نے پہلوانی میں دم قائم کر کے پختہ کی تھی۔ گائک کے لیے اپنا سانس و دم پر قابو پانا مہارت اور صلاحیت کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن محمد رفیع کو پہلوانی نہیں کرنی پڑی۔ کوئی اس رمز کو نہیں پا سکا کہ ان کا دم اتنا مضبوط کیوں تھا۔ بات سے بات نکلی ہے تو مزے کی بات بھی آپ کو سناتا چلوں۔ 1993 میں استاد نصرت علی فتح علی خان سے ایک ملاقات کے دوران ایک بڑے سے پیالے میں سوپ دیا گیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، خان صاحب کبھی وزن کم کرنے کا خیال آیا؟ باریک سی آواز میں بولے، آیا تھا پہلی بار، جو ہمت کی تو دوبارہ یہ ضرورت نہیں ہوئی وزن کم کرنے کی۔ میں نے تعجب سے ہو کر دیکھا تو باز جاری رکھتے ہوئے بولے، وزن کم ہونے سے میرے سر بیٹھ گئے تھے۔ وہ سمجھانے لگے، کلاسیکل گائے کا یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کا جسم جہاں کھڑا ہو اس میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، اس کا اثر آواز پر بھی پڑتا ہے۔ مجھے جب اس کا تجربہ ہوا تو پھر میں نے وزن اور پیٹ کم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرے پیٹ کا زور لگتا ہے۔ نصرت علی خان کی یہ بات برحق ہے۔ جنرل کلاسیکل گائک بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، اگر وہ علتوں میں پڑ جائے تو اس کا شوق اس کو لے بیٹھتے ہیں۔ کئی ایسے نوآموز گلوکاروں کو دیکھا ہے جو محمد رفیع کی آواز لے کر پیدا ہوئے، لیکن ذرا سی واہ واہ نصیب ہوئی، جامع سے باہر نکلے اور ایسے نوابی شغلوں میں پڑے کہ منزل سے کوسوں دور ہی ٹھہ گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے مستقل مزاجی اور پرہیزگاری بطور سادات ضرور ہونی چاہیے۔ محمد رفیع کو استاد ملے تو ان کے سر لے کر نکھرتے چلے گئے۔ بہت جلد انہوں نے اپنی آواز کو ہر رنگ اور آہنگ میں ڈال لیا۔ آواز میں ورسٹائل تھا، تعاون اور انتصاری کرنا جانتے تھے۔ استاد کی جوتیاں سیدھے کرنے میں آڑ نہیں سمجھتے تھے۔ استادوں نے بھی انہیں خوب عطا کیا۔ مہاراج کتھک غلام حسین کہا کرتے تھے کہ بعد اب فنکار سب کچھ پا لیتا ہے، گرو استاد سے بھی کوئی بھید نہیں رکھتا۔ مہاراج کتھک کی محمد رفیع سے بمبئی میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، رفیع جی سے زیادہ ملن ساز گلوکار میں نے نہیں دیکھا۔ وہ عروج کی طرف گامزن تھے، لیکن اپنے استاد کی جوتیاں تب بھی سیدھی کرتے تھے اور اس کو اپنی عزت سمجھا کرتے تھے۔ یہی انکسار ان کے لیے باعث مراد بن گیا۔ استاد فیروز نظامی نے محمد رفیع کے دل میں بمبئی کی جوت جگا دی تھی۔ وہ انہیں وہ راہ دکھائی تھی جس کے وہ مسافر تھے۔ ایک روز 3 لوگوں میں اس میں بحث ہوگی۔ یہ محمد ہین، بہا امید اور خود محمد رفیع تھے، اور موضوع بمبئی کا فلمستان تھا۔ بہا امید نے صاف صاف کہہ دیا، لاہور میں رفیع کا دانہ پانی نہیں ہے، اس کو بمبئی جانا ہوگا۔ میاں جی نہیں مانیں گے، میں تو چاہتا ہوں اپنی قسمت سمائے، اور میں نے سنا ہے کہ شیام جی بھی تو بمبئی میں ہیں، انہوں نے کارڈ دیا تھا، جب کوئی من کرے تو بمبئی آ کر اس سے ملنا۔ محمد ان کو چند سال پرانی بات یاد آ گئی، لیکن جب وہ شیام سندر کا کارڈ تلاش کرنے لگے تو کوشش ضائع ہو گئی۔ افسردہ ہو گئے اور کہا بڑا سہارا بن سکتا تھا، اب اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ محمد رفیع نے بولے پن سے کہا، بھائی جی اللہ سونے سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے، سب منظور ہوا تو راستہ بن جائے گا۔ بھائی امید بھی سکید اور یقین کا مالک تھا، بس طے پا گیا محمد رفیع کو بمبئی چلا جانا چاہیے۔ محمد ہین نے حمید سے کہا، یار تم سے زیادہ اس کا خیال کون رکھ سکتا ہے، رفیع کے ساتھ بمبئی تم چل جاؤ تاکہ مجھے کوئی فکر نہ رہے۔ محمد ہین نے اپنے والد کو محمد رفیع کے بمبئی جانے پر راضی کیا، اور سب لوگوں نے بادل ناخواستہ نے بمبئی کے لیے رخصت کر دیا۔ چند سو روپے دیے اور دونوں نوجوان روشنیوں کی تلاش میں بمبئی پہنچ گئے۔ غالب امکان ہے کہ محمد رفیع 1943 میں بمبئی پہنچے۔ سستی اور مناسب رہائش کی تلاش میں وہ بنڈی بازار پہنچ گئے۔ وہاں انہیں 100 سالہ الکا مینشن میں ڈرما نما کمرہ مل گیا۔ یہ 5 منزلہ عمارت تھی جو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے دوسرے منزل پر محمد رفیع کو جو کمرہ ملا اس کا رخ بازار کی جانب تھا، اور وہاں سے نواب مسجد دکھائی دیتی تھی۔ وہ نماز پڑھنے جانا باجماعت ادا کرتے، اس لیے دل کو کونا سی راحت محسوس ہوتی۔ ان الکا مینشن گزارا لائق تھی، اس میں غسل خانے اجتماعی تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے ایکس ایتھ وتھ جڑے ہوئے تھے۔ ذرا کہ اونچا بولتا تو دیوار کے دوسری جانب کوئی کان لگائے بغیر باتیں سن لیتا۔ محمد رفیع کو ریاض کی عادت تھی، لیکن الکا مینشن بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب سے استاذہ سے پڑھنے لکھنے لگے تھے، انہیں اب ریاض روزانہ کرنا ہوتا تھا۔ ماسٹر فیروز نامی کا وہ یہ سبق بھول نہیں پاتے تھے کہ کھانا بے شک نہ ملے، لیکن ریاض کرنا نہ چھوڑنا۔ محمد رفیع کی عادت ایسی پختہ رہی کہ جب وہ اوج ثریا تک پہنچ گئے، کسی پروگرام میں شرکت سے پہلے بھی ریاض کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان سے کہتا حضور آج آپ کی پرفارمنس ہے، آرام کر لیں، تو بولتے نہیں بھائی پہلے میں اپنا گلا صاف کر لوں، اور اپنا گلا صاف کرنے کے لیے گھنٹوں صرف کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے دور میں بڑے بڑے گائک ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ وہ گانوں کی ریکارڈنگ کے دوران بھی گانے کی ریہرسل کرنا شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے، لیکن ایک فقیر محمد رفیع تھا جو رنگ و نور کی دنیا کے تکبر و رونق سے بے نیاز تھا۔